ہم اماموں کو مانتے ہیں لیکن اماموں کے نام کے اوپر 4 مسلوں کو نہیں مانتے. اچھا آپ 4 مسلوں کو ویسے مانتے ہیں؟ اماموں کے نام کے اوپر جو انہوں نے 400 سال تک ڈالے, امت کی جمعیت کو توڑا, کیا یہ ایک مسلمان کو زیب دیتا تھا کہ پیرلل میں ایک وقت میں 4 نمازیں کرائے ایک مسجد کے اندر, حرم کعبہ کے اندر جو ہماری یونٹی کی علامت تھی؟ کیا یہ مسلمان کو زیب دیتا تھا؟ تو اب مجھے بتائیں ان 400 سال میں جتنے بزرگ گزرے ہیں وہ آپ کے نزدیک بزرگ ہوں گے؟ میں تو سمجھتا ہوں ان میں کامن سینس بھی نہیں تھا, ورنہ امت کی جمعیت کو نہ توڑتے. اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت والے دن کبھی بھی ان کا ساتھ نصیب نہ کرے جنہوں نے رسول اللہ کے دین کے. ایون دین ہمارا قرآن انٹیکٹ ہے, حدیث انٹیکٹ ہے, ہمارا اسلام انٹیکٹ ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. کس کے ذریعے؟ امت کے ذریعے. قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ جو لیا وہ سورس کون تھا؟ جی امت کے ذریعے. اسی امت میں سے علماء تھے نا سر, وہی کسٹوڈین تھے نا. جی وہی ہے نا, تو مانتا ہے نا, کون نہیں مانتا؟ تو پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ نہیں ان کو تو کہہ ہی نہیں رہے. کس کو کہہ رہے ہیں پھر؟ ہم ان کو کہہ رہے ہیں جنہوں نے دین میں تفرقہ ڈالا, ان کو کہہ رہے ہیں. کیا آپ نے ہماری پوری گفتگو میں امام حنیفہ, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, امام مالک, امام بخاری, امام مسلم کے بارے میں سنا کہ ہم انہیں کرٹیسائز کر رہے ہیں؟ ان کو تو ہم اون کر رہے ہیں. ہم تو لوکل بندوں کی بات کر رہے ہیں جو ہندوؤں کی اولادیں ہیں, جن کے ابا اجداد ہندو تھے. دودھ خالص بھینس کے نیچے سے ملتا ہے یا گوالے سے ملتا ہے؟ اور اسلام کی بھینس کہاں پہ ہے؟ سورس آف نالج. آپ کو لوکل گڑی شاپ برا لگتا ہے, آسٹریلیا اچھا لگتا ہے. میں ضمن بات کر رہا ہوں کہ میں نے وہ بات کرنی ہے جو ایک عام آدمی کو بھی. دیکھیں آج ہماری بات دنیا کیوں سن رہی ہے؟ کیونکہ ایک انٹلیکچوئل کو بھی سمجھ آتی ہے, ایک ان پڑھ کو بھی, کہ ایک ہندوؤں کی اولاد ہے, ایک مکہ مدینے میں نسل در نسل صحابہ کی اولاد ہے جو کسٹوڈین ہے دین کے. ایک طرف گوالے دودھ لے کے آتے ہیں, ایک طرف بھینس کے نیچے سے دودھ ملتا ہے. تو کون سا خالص ہوگا؟ طائف کے بدھو بھی تو مسلمان بن گئے نا سر. جی جی جی, کیونکہ میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ یہ 2 پہاڑوں کو نہیں ملانا ہے, ہو سکتا ہے کہ آنے والی نسل جو ہے وہ اچھی ہو, بہتر. جی ہوگی, ہوا نا سر؟ ہاں جی اچھی ہو نا, ہو گئے نا سر. جی جی ہوگی نا. تو دیکھیں اللہ کا شکر ہے کہ آنے والی نسل نے 400 سال کی نسل کی بدعت کو ختم کیا اور 4 مسلح اٹھا دیے. وہ 400 سال کی نسل اچھی نہیں تھی جنہوں نے امت کو توڑا اماموں کے نام کے اوپر. جس طرح کرسچینٹی نے, کرسچن جو اپنے اسکول آف تھاٹ رکھا ریلیجن میں, کرسچینٹی نے جیزس کرائسٹ کی تعلیمات کو توڑا. آپ اس ایشو کو جتنا بڑا کر کے بتاتے ہیں نا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ 7200 فرقے بن جائیں گے سر. نہیں فرقے, ہم تو فرقے ختم کر دیے. آپ کبھی جو ہے وہ اہل تشیع کا مقدمہ لڑ رہے ہوتے ہیں جی, کبھی اہل تشیع کا مقدمہ لڑ رہے ہوتے ہیں جی جی جی, کبھی آپ دیوبند مکتبہ فکر کا مقدمہ لڑ رہے ہوتے ہیں, کبھی نہیں لڑانے کے لیے نہیں, لڑ تو پہلے سے رہے ہیں. آپ کے ایک کلپ کو اٹھا کے اہل تشیع جب پروموٹ کرتے ہیں تو دیوبند اور اہل حدیث جو ہیں وہ سیخ پا ہو جاتا ہے. پھر آپ کبھی جو تاثر یہ ملتا ہے کہ آپ اپنے ویوز کے لیے کرتے ہیں, کبھی ایک کمیونٹی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں, کبھی دوسری کمیونٹی کو ہٹ کرتے ہیں, کبھی تیسری کو ہٹ کرتے ہیں. اگر اس طرح کوئی ویوز آتے ہیں تو ایک انجینئر محمد علی مرزا یہ بھی لانچ کر دینا میرے مقابلے پہ. آپ کیا سمجھتے ہیں اس ماڈرن دور میں جو بندہ چرب زبانی سے بول لے اور نالج کوئی نہ ہو تو چاہت فتح علی خان کی طرح